ویلکم بیک. آگے چلتے ہیں اسی کا اس سے پہلے کہ کوئی اور بریک آ جائے یا کچھ اور. اس چیز کو چونکہ وی وڈ لائک ٹو کنکلوڈ دس ٹوڈے ان دس پروگرام، جس قدر ایمفسس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبیوں کو مخاطب کر کے اور قوموں کو مخاطب، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ خوف نہیں کرنا، ڈونٹ بی فیئرفل آف دیز ورلڈلی پاورز. اگر یہ فیکٹر صرف ایک آپ کے وجود میں آ جائے تو امیجن کیجئے کہ جس انسان کو خوف نہ ہو. کشمیری مسلمانوں کو دیکھو، نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، 11 لاکھ انڈین آرمی ان کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہے، ان کو خوف نہیں ہوتا. فلسطینی بچوں کو دیکھو، دشمن اسرائیلیز اپنے میسو فائر پاور کے ساتھ ان کے سامنے آتے ہیں اور بچے سینہ نکال کر کھڑے ہوتے ہیں، پتھر ان کو مارتے ہیں، اینڈ دے لک انٹو دیئر آئیز. یار ایک دفعہ خوف ختم ہو جائے نا، اس سے زیادہ طاقتور انسان کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور انسانوں کے پاس بڑی بڑی طاقتیں، سپر پاورز کی فورسز بھی ہوں، اگر دل خوف میں مبتلا ہے اس کے، تو اس سے زیادہ بزدل انسان کوئی نہیں ہے. So basically what you're trying to say is fear is next to God. سب سے بڑا شرک کائنات میں خوف ہے. جب انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کو بھی بھولتا ہے، رسول کو بھی بھولتا ہے، عزت آبرو بھی بیچتا ہے، دین بھی بیچتا ہے، ملک اور قوم کو بھی بیچتا ہے. تو بار بار جو قرآن میں اقبال ایمفسائز کرتے ہیں، قرآن میں سے سکین کر کے، کہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس بات تمہیں ورد کرنا چاہیے، تمہیں ذکر کرنا چاہیے اس بات کے، الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ ان پہ خوف ہوتا ہے نہ ان پہ دکھ ہوتا ہے. اقبال کہہ رہے ہیں ذکر کرتے رہو، کیپ ریمائنڈنگ یور سیلف. اللہ کے بندے خوف نہیں کھاتے، اللہ کے بندوں کو دکھ نہیں ہوتا، اللہ کے بندے مضبوط رہتے ہیں. امیجن کیجئے، لک ایٹ دس واٹ ہی از سیئنگ، کہ اپنی پوری قوم کو یہ ذکر یاد کرا دو کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھنا، اس بات کو بھولنا نہیں. اور پھر جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، یہ جو واقعہ اتنا بڑا قرآن میں ذکر کیا گیا کہ فرعون اپنے جادوگروں کے ساتھ آیا، اپنی اسپرچول نیگیٹو فورسز کے ساتھ آیا، جادوگر ہی آئے تھے اس کے مقابلہ کرنے کے لیے نا. اور موسیٰ علیہ السلام اپنی چھڑی پھینکتے ہیں اور وہ سارا، ان کو اس واقعے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو کیا کہا؟ لا تخف، گھبرانا نہیں، ان اللہ یہ انی معکم اسمع وارا، میں آپ کے ساتھ ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں. جس طرح حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا تھا لا تحزن، گھبرائیے گا نہیں، پریشان نہ ہوئیے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کو لا تخف، گھبرائے مت. یہ اقبال کہتے ہیں یہاں پہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا، اس وقت کے سپر پاور، اس وقت کے طاغوت کو، اس وقت کے کفر کے پاس بھیجا، ساتھ کہا بس ڈرنا نہیں، ہولڈ یور گراؤنڈ، اور دیکھو پھر انشاءاللہ کیا ہوتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، ول ہینڈل سچویشن. انسان کو جب ایک مرتبہ یہ یقین ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف عمل کا دشمن ہے، زندگی کے قافلے کو راستے میں روٹ لیتا ہے. اگر تم اللہ کے علاوہ کسی سے خوف کھا گئے تو تمہارے زندگی کا قافلہ لوٹ لیا جائے گا. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ جو the reality of life starts from realizing this fact کہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ، اللہ کے محبوب مقصود مطلوب اور قوت اور طاقت ہونے کے علاوہ کائنات میں اور کوئی طاقت ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ اللہ کے بندے جب ان کی مینیفیسٹیشن تھی نا ان کے وجود میں، جب ایک ایرانی بادشاہ نے انوائٹ کیا مسلمان فورسز کو، مسلمان فوجیوں کو دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں جو دنیا میں کسی سے خوف نہیں کھاتے. جب ان سے پوچھا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت پوچھا گیا کہ یہ آپ کیمپین جو سپر پاورز کے خلاف لانچ کر رہے ہیں کیوں، تو جواب انہوں نے یہی دیا تھا کہ ہم لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں. اور ایک مسلمان سپاہی جو پورا دربار لگا ہوتا تھا پرشین امپائر کا، اس پہ ایک مسلمان عام سپاہی اس اپنے نیزے سے اس کا قالین کاٹتا ہوا جاتا تھا اور زمین پہ بیٹھ کے اپنے خنجر سے اس کا قالین کاٹ کے پھینک دیتا تھا، اور اللہ کی زمین پر بیٹھ کے کہتا تھا اب مجھ سے نیگوشیٹ کرو اور مجھ سے بات کرو. کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے اس کے، لیکن غیرت اتنی ہوتی تھی، لیکن اس کے قالین پہ بھی نہیں بیٹھنا، کاٹ کے پھینک دیتے تھے اس کے قالین کو کہ مٹی پہ بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ اب مجھ سے نیگوشیٹ کرو، ہم تم کو اللہ کے دین کی دعوت دینے آئے. یہ جو سیلف ریسپیکٹ اور غیرت اور جلال ہوتا تھا مرد مومن کا. حضرت خالد بن ولید کو جب ڈرانے کے لیے انہوں نے زہر دیا کہ جی اتنا بڑا زہر ہماری تلواروں میں لگا ہوا ہے کہ اگر آپ کے جسموں کو چھو جائے تو آپ لوگ ختم ہو جائیں گے، تو سیدنا خالد بن ولید نے وہ زہر لے کے پی لیا اور پھر اس کی شیشی پھینک دی. کہا تم اس سے ڈراتے تھے ہم کو. جب انہوں نے بیٹل پلان تیار کیا تو کہتے میں 30 سولجرز کے ساتھ 60,000 کی آرمی پہ اٹیک کرنے جاؤں گا. 30 سولجرز کے ساتھ 60,000 کی آرمی پہ اٹیک کروں گا. تو باقی صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ کا پلان ٹھیک نہیں ہے، 30 کم ہے، آپ 60 آدمی لے جائیں، آپ 60 لے جائیں. 60 ورسز 60,000. یار یہ کون لوگ تھے؟ What kind of forces operated within their force؟ یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے. مطلب ان لوگوں سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ دشمن کی لاکھوں کی فوج تمہارے سامنے ہے، تو قرآن کہتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا. یہ کہتے تھے اضافہ ہو جاتا تھا، یہ کہتے تھے کہ یہ وہ وعدہ تھا جو اللہ نے ہم سے کیا تھا، اب ہم کو انشاءاللہ یا شہادت نصیب ہوگی یا ہم غازی ہو کے نکلیں گے. اقبال نے یہی ڈیفائن کیا تھا ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز میں
کہ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ تو یہ جب ایک شخص کو موت کے آئینے میں اپنے رخ دوست نظر آنے لگتا ہے، جب اس کو یہ پتا ہے کہ مرنے کے بعد میں نے رب کے پاس جانا ہے، اللہ کے رسول کی صحبت میں بیٹھنا ہے، انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہونا ہے، تو وہ اتنا بے چین ہوتا ہے اس دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے، بے چین ہوتا ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے، کہ جب مسلمانوں نے اس وقت بھی رومن اور پرشین امپائرز نے جب پوچھا کہ آپ لوگ کس لیے آئے، تو سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا تھا کہ میں ایسے لوگ تمہارے پاس لے کر آیا ہوں کہ وہ موت سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے تم لوگ زندگی سے محبت کرتے ہو، کیونکہ موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو مرد آزاد ہو، مرد دلیر ہو، غیرت مند ہو، جو ڈر کو جس کے پاس خوف نام کی کوئی چیز نہ ہو، اس کو یہ فیکٹر نہ ہو کل میرے بچے کیا کھائیں گے، میرا رزق کہاں سے آئے گا، وہ اللہ کے بھروسے پہ ہوتا ہے، رب کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو رب کے رزاق ہونے پہ بھی یقین ہوتا ہے، اور زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں اس کا بھی یقین ہوتا ہے، اور عزت و ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں اس کا بھی یقین ہوتا ہے۔ جب یہ قوم میں یہ غیرت پیدا ہوتی ہے، پھر کیا سپر پاور، کیا رشیا تو کیا امریکہ تو کیا دنیا کی طاقتیں، وہ پاکستان انشاءاللہ جس میں یہ غیرت ہوگی دنیا کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک کال لیں گے اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون صاحب؟ جی میں وقاص خواجہ بول رہا ہوں کراچی سے۔ جی سر، پوچھیے سوال اپنا۔ اپنا زاہد حامد صاحب سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ السلام علیکم زاہد حامد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا فضل، سوال پوچھیے۔ سر زاہد حامد صاحب، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، کیری آن ود یور ورک، یو آر اے ٹرو ریولوشنری۔ جی سوال پوچھیے سر۔ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ غزوہ ہند کے بارے میں جو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، سب سے پہلے تو اس کے بارے میں، اور دوسری بات یہ کہ آپ آل سعود کی جو فیملی ہے، سعودی عربین فیملی جو ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا پسند کریں گے آپ؟ تھینک یو جی فار یور کوشچن۔ ٹو بی آنیسٹ ہم اس کی فیملی کے بارے میں کچھ کہنا پسند نہیں کریں گے۔ وی ڈونٹ ریئلی لائک دیم ایز مچ ایز وی کین کل دیم اور oust them or whatever, and let's take a break.